یہ جو موجودہ خارجی ہیں نا، یہ بھی وہی نسل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر کچھ عرصے کے بعد پیدا ہوتے رہیں گے اور ختم ہوتے رہیں گے، یہ اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک موجود رہیں گے، اور یہ دیندار دکھیں گے، اتنی بڑی بڑی ان کی داڑیاں ہوں گی اور ٹوپیاں ہوں گی اور پگڑیاں ہوں گی اور شلواریں یہاں ٹخنوں سے اوپر ہوں گی، لیکن دین کو قتل کرنے والے ہوں گے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام اور بزرگان محترم، حق تعالی شانہ نے اس امت میں ایسی شخصیات کو پیدا فرمایا کہ جن کی خدمات اور جن کے اثرات اور ان کے نقوش قیامت کے دن تک، قیامت کے دن کی صبح تک دین کے میدان میں اور اس شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے حوالے سے ہمیشہ باقی رہے گا۔ ان شخصیات میں ایک بہت قابل ذکر شخصیت خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کی فضیلت اور مسائل اور فضائل پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور دیگر خلفائے ثلاثہ پر تو بات ہو جاتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے بسا اوقات بات رہ جاتی ہے، جو کہ ایک غفلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے 21 رمضان المبارک، اور حضرت علی کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جو والسابقون الاولون میں شامل ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے، اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ سابقون الاولون کون تھے؟ یہ وہ حضرات تھے، یہ وہ پاک شخصیات، یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جو دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع وقت کے اندر ایمان لائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ والسابقون الاولون میں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ والسابقون الاولون ہیں، اور بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، چاہے وہ انصار تھے یا مہاجرین، وہ والسابقون الاولون۔ تو کوئی بھی قول لے لیا جائے، بہرحال وہ شخصیات کہ جو کہ دین اسلام کے مشکل وقت میں ایمان لے کر ہیں۔ فتح مکے کے بعد تو اللہ تعالیٰ قرآن خود کہہ رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ بہرحال وہ بھی صحابہ ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حضرات برابر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ شروع میں ایمان لائے بالکل مشکل وقت میں، یہ لوگ اور جو بعد میں ایمان لائے، سارے محترم ہیں، سارے صحابہ ہیں،
سارے. لیکن جس طرح نبیوں میں اللہ نے فضیلت رکھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بعض رسول ہیں ہم نے ان میں فضیلتیں رکھی ہیں، اس طرح صحابہ کے ان طبقات میں بھی اللہ نے فضیلت رکھی کہ یہ جو سابقون الاولون کا معاملہ ہے یہ بہت زبردست، بہت بڑا ہے. اور ان میں سے بھی خصوصاً خلفائے چہارم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 4 خلفاء، ان کی یہ دین اسلام کی 4 سب سے زیادہ بلند مرتبت اور عظیم الشان شخصیات. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مشہور قول کے مطابق حضرت علی کی عمر اس وقت 10-11 سال تھی. تو ایک موقع پر حضرت علی کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اپنے گھر میں. جناب ابو طالب حضرت علی کے والد جو تھے کثیر العیال تھے، بچے بہت تھے اور مالی لحاظ سے کمزور تھے. تو ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیال معلوم ہوتا ہے کہ چچا کا بوجھ کچھ کم کیا جائے اور چچا کی اولاد میں سے کچھ کو میں لے لوں اپنی کفالت کے اندر. چنانچہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ عقیل کو میں اپنے پاس رکھوں گا، عقیل حضرت علی کے چھوٹے بھائی، باقی جس کو تم لینا چاہو لے لو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس رکھا. حضرت علی کی تربیت، حضرت علی کی دیکھ بھال، حضرت علی کی پرورش، یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں خود انجام دی. تو کیسی تربیت ہوگی نبی کی تربیت، وہ بھی گھر کے اندر. ایک موقع پر ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت ختیجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. ابھی نماز وہ والی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ نازل تو نہیں ہوئی تھی، لیکن نماز کے کچھ ارکان اس وقت بھی تھے. تو حضرت علی نے دیکھ لیا، حضرت علی بچے تھے تو حضور سے سوال کیا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقرار اور اس کی وحدانیت کا اقرار میں کرتا ہوں اور اس کی دعوت کے لیے بھیجا گیا ہوں اور بتوں کی نفی کے لیے بھیجا گیا ہوں، کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ حضرت علی نے فرمایا میں اپنے والد سے پوچھوں گا. تو اس وقت جو ہے دین کی دعوت کو ظاہر کرنے کے لیے اجازت نہیں ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم نے ایمان لانا ہو یا نہ لانا ہو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اپنے والد کو نہیں بتانا فی الحال. لیکن بعد میں جناب ابو طالب کو خود ہی پتہ چل گیا. اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. چنانچہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ. تو والسابقون الاولون کا یہ مطلب کہ جو دین کے بالکل ابتدائی وقت کے اندر ایمان لے کر آئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معاملہ ہے حضرت علی کے ساتھ وہ بڑا عظیم الشان ہے، اور جو فضائل ہیں وہ بھی بڑے عظیم الشان ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اللہ نے وہ علوم عطا فرمائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. آ گئے تھے حضور کی زندگی میں، واپس آ گئے تھے، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. تو حضرت علی نے فرمایا جاتے ہوئے میں فیصلے کیسے کروں گا، مجھے تو آتا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا ایسے کر کے اور ایسے کر کے زور سے مارا، ایسے ایسے اپنے سیدھے ہاتھ سے، اور فرمایا جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے. حضور کے ہاتھ کی برکت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت ایسی ہوئی کہ یمن کے جتنے مسائل تھے جو اس وقت وہاں موجود تھے اور جو لوگ مسلمان ہو چکے سب کو جلد دنوں میں حل فرما دی. اسی لیے حضرت علی کے معاملات، حضرت علی کی زندگی میں اور ان کی طبیعت میں شجاعت اور بہادری اتنی تھی کہ یہ جو دیگر معاملات ہیں نا وہ چھپ گئے. ہم تو علی شیر خدا کہتے ہیں نا،
اور ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ بہادری کا جو پہلو ہے بہت زیادہ غالب ہے، لیکن دیگر ان کی جو کمالات ہیں وہ تھوڑے چھپ گئے. منٹوں میں فیصلہ کرنے والی شخصیت تھی، منٹوں میں. کئی موقعوں پر تینوں خلفاء نے، حضرت ابوبکر نے بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور بعد میں حضرت عثمان نے بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین، تینوں حضرات نے اپنی خصوصی کابینہ کے اندر حضرت علی کو سب سے بڑا مقام دی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ جملہ مشہور ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا. یعنی بعض معاملات میں حضرت علی نے ایسی رہنمائی فرمائی کہ حضرت عمر بے اختیار بول پڑے کئی دفعہ کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا، مجھے رہنمائی نہ ملتی علی کی، میں تو ہلاک ہو گیا ہوں، کئی دفعہ. تو ایسی شخصیت، اللہ نے مزاج کے اندر وہ صلاحیت، تدبر، سمجھداری اور فیصلہ کرنے کی ایسی طاقت اور علم اور حلم اور بردباری اور سمجھ کا عظیم سمندر عطا فرما. اور کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعتماد ملا کہ جب ہجرت مدینہ شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لٹا کر گئے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، تم یہاں پر لیٹو میری جگہ پر، تاکہ مشرکین کو یہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ پہرا تھا باہر. اور یہ ساری امانتیں ہیں، یہ امانتیں دے کر تم بھی آ جانا. چنانچہ ایسے ہی فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر لیٹے، اور باوجود یہ جانتے ہوئے کہ شاید میں قتل بھی کر دیا جاؤں، ممکن ہے، اس بات کا امکان موجود ہے، اور ساری امانتیں وغیرہ سپرد کر کے مدینہ پہنچے تو حضور نے مواخات قائم فرما دی تھی. مواخات جانتے ہیں نا، بھائی چارہ قائم فرما دیا، ایک انصاری ایک مہاجر، دو بھائی ہو گئے. تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا سب کے بھائی تو آپ نے بنا دیے، میرا تو کوئی بنایا بھی نہیں. فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو جو ہے میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو دنیا میں تو واقعتاً چچا زاد جو ہوتا ہے وہ تو بھائی ہوتا ہے، بھائی کی طرح ہی ہے چچا زاد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فی الدنیا، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی. اور یہی جملہ ارشاد فرمایا ملتا جلتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے. تبوک، غزوہ تبوک جب ہوا، جیش العسرہ جسے کہتے ہیں، تنگی کا، بہت مشکل، سب سے مشکل. یعنی غزوہ بدر تو اس لحاظ سے مشکل تھا نا کہ مسلمان کم تھے، بے سر و سامانی تھی، لیکن سفر مشکل نہیں تھا. مدینے سے قریب ہے بدر، بہت زیادہ دور نہیں ہے، سفر طویل نہیں تھا. تو تبوک کا سفر بہت طویل تھا، 800 کلومیٹر ہے، ابھی بھی 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے مدینے سے، بلکہ زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں جا رہا ہوں اور کوئی نہ رہے مدینے شہر میں سوائے بوڑھے، بچے اور ضعیفوں کے علاوہ اور عورتوں کے علاوہ. اور حضرت علی سے فرمایا علی تم جو ہے میرے قائم مقام اور نائب ہو مدینے میں. تو حضرت علی نے فرمایا آپ مجھے بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے بھی جہاد میں لے کر چلیں، میں یہاں عورتوں میں رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہارون تھا علیہ السلام. کہ جس طرح حضرت ہارون کو اللہ نے نائب بنایا جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات اور تورات کے لینے کے لیے اور کتاب لینے کے لیے گئے، تو اپنا نائب کس کو بنا کر گئے؟ بنی اسرائیل میں حضرت ہارون کو. الا انہ لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عدم موجودگی میں حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کو سنبھالا، اسی طریقے سے
میری عدم موجودگی میں مدینے کی رکھوالی تم کرو. چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور نے یہ جملے فرمائے تو میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ زندگی کا کچھ لمحہ حضور کی نیابت کا گزارنے کا موقع ملے گا. تو عظیم الشان اسلام کے لیے جو خدمات ہیں اور جو حضرت علی کا جو کردار ہے دین کے لیے اور خلفائے ثلاثہ کے ساتھ جو تعاون ہے وہ عظیم الشان ہے، بے مثال ہے، بے مثال. چنانچہ کوئی معاملہ ہوتا تینوں خلفائے ثلاثہ سب سے پہلے علی کو بلا، وہاں مشورہ، پہلا مشورہ علی سے ہر معاملے میں، جہاد ہو، سلطنت کے ریاست کے مسائل. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہے نا حضرت علی کو فرمایا، علی وہ دن بھی کیا دن ہوگا کہ جب تیری داڑھی جو ہے خون سے بالکل جو ہے وہ لال ہو جائے گی. تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اسی دن پتہ چل گیا کہ میں شہید ہو جاؤں. اور فرمایا حضرت علی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو انسانیت کے اس دنیا کے بدبخت ترین دو شخص ہیں. ایک وہ شخص کہ جس نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی اور حضرت عثمان کے دور میں لمبی تفصیل ہے، یہاں موقع نہیں ہے، آخر کی کچھ بات عرض کروں گا اور ایک اور اہم موضوع عرض کرنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو پورا عالم اسلام اس وقت فتنوں کی لپیٹ میں تھا، اور مسلمانوں کے اندر بعض ایسے گروہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اختلافات کو ہوا دی، اور ان اختلافات کو ہوا دی اور وہ اختلافات کے نتیجے میں جنگیں بھی ہوئیں، 2-3 جنگ صفین ہوئی، پھر جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ نہروان ہوئی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک موقع آیا مصالحت کی اور عالم اسلام کا ماحول ٹھیک ہو گیا. یہ بات بعض لوگوں کو پسند نہیں آئی کہ حضرت علی نے یہ کام کیوں کیا، اور وہ جو گروہ تھا اس گروہ کا نام تھا خوارج. کیا کہتے ہیں ان کو؟ خوارج، خروج کرنے والے، خلافت سے خروج کرنے والے، نکلنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ کوئی کافر نہیں تھے مسلمان. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ ان کی نمازیں ایسی نمازیں ہوں گی جیسے تمہاری بھی نمازیں نہیں ہیں. یعنی صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ تمہاری بھی ایسی نمازیں نہیں ہیں جیسے کہ ان کی نمازیں ہوں گی، لیکن یہ آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے بدترین مخلوق ہوگی. اور پھر فرمایا کہ قرآن یہ خوب تلاوت کرتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہوگا. لا یجاوز حناجرہم، قرآن ہوگا، قرآن کے عالم ہوں گے، بے انتہا قابل لوگ ہوں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی کہ قرآن مجید آتا تو خوب ہوگا، خوب تلاوت کرتے ہوں گے، خوب خوبصورت پڑھ، لیکن یہاں سے نہیں، یعنی کہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہوں، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ خوارج کا ایک فتنہ پیدا ہوا. ان میں 3 لوگ، اور یہ مختلف جگہوں پر تھے اور عالم اسلام میں اس وقت انہوں نے فتنے برپا کیے ہوئے. تو ان میں 3 لوگ تھے، یہ مکے میں جمع ہوئے. جمع کہاں پہ ہوئے؟ حرم میں. اندازہ کریں آپ، فتنۃ الکبریٰ، حرم میں جمع ہوئے. اور 3 لوگ تھے، عبد الرحمن ابن ملجم، اور ایک تھا عمرو ابن بکیر تمیمی، اور ایک تیسرا شخص کا اس کا نام ابھی ذہن سے نکل رہا ہے. ان تینوں نے عہد کیا کہ ہم ایک تاریخ مقرر کر لو، اور عالم اسلام میں اس وقت 3 شخصیات ہیں، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو ابن العاص. حضرت علی کوفے میں تھے، حضرت امیر معاویہ
شام دمشق میں تھے اور حضرت عمر بن العاص مصر میں. تو ایک تاریخ مقرر کر لی کہ اس تاریخ کو ان تینوں کو شہید کرنا ہے، ہم نے قتل کرنا. بات کہاں ہو رہی ہے؟ حرم میں. شہید کرنے کی بات کس کو ہو رہی ہے؟ قتل کرنے کی داماد رسول کو. دوسری طرف امیر معاویہ اور تیسری طرف فاتح مصر عمر ابن العاص، تینوں چوٹی کے صحابہ. فتنہ ایسے آتا ہے. تو یہ تینوں اپنی اپنی جگہوں پر گئے اور ظاہر ہے یہ پلاننگ اس وقت سفر میں وقت لگتا تھا، کئی ماہ پہلے ہوئی. 17 رمضان المبارک کی تاریخ انہوں نے مقرر کی کہ کون سی؟ 17 رمضان. اور طے یہ ہوا کہ صبح فجر کی نماز میں تینوں حضرات ظاہر ہے حاکم تھے اس وقت، نماز بھی پڑھاتے تھے، تو تینوں کو جو ہے 17 رمضان کو قتل کریں گے. تو عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے یہ گیا کوفہ، اور یہ بڑا خبیث انسان تھا. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس کا بڑا بھائی تھا خالد ابن ملجم، وہ حضرت عثمان کے قاتلین میں شامل تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمن جو ہے دونوں کو ایک دیکھتا تھا، دشمن کی نظر میں کوئی فرق نہیں تھا. تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم گیا کوفہ، اور عمر ابن بکیر گیا مصر، اور یہ جو تیسرا تھا یہ گیا شام. تو صبح فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، تہجد کے وقت رمضان المبارک میں آ کے جامع مسجد کوفہ میں حضرت علی جو ہے وہ تہجد ادا کرتے تھے، اور حضرت حسن ساتھ ہوتے تھے. اس دن حضرت حسن کوئی تھوڑا سا لیٹ ہوئے یا پیچھے آئے کوئی کام، تو یہ بدبخت جو ہے مسجد میں چھپا ہوا بیٹھا تھا اور حضرت علی کے سر پر اور گردن پر وار کیا اور زہر میں بجھا ہوا، اور حضرت علی شدید زخمی ہو گئے. حضرت حسن جب یہ مسجد سے نکل رہا تھا اور اپنی تلوار کو ایسے ایسے لہرا رہا تھا، تو حضرت حسن نے دیکھ لیا. حضرت حسن نے اس کو پکڑا اور سمجھ گئے، یعنی یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی میرے باپ کو شہید کر چکا ہے یا اٹیمپٹ ہو چکی ہے، لیکن حضرت حسن سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے، یہ اندر مسجد سے تلوار لے کر خون اس پہ لگا ہوا ہے، نکلا ہے، معاملہ کیا. تو حضرت حسن نے اپنی چادر اٹھا کے اس کے اوپر پھینکی اور اس کو درخت سے باندھا. اندر گئے تو والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ زخمی پڑے ہوئے. تو حضرت علی نے فوراً کہا اس کو کچھ کہنا نہیں، ابھی میں زندہ ہوں، جو بھی قصاص وصاص کا معاملہ ہے بعد میں کرنا، ابھی اس کو کھانا کھلاؤ بہترین، اس کو کچھ کہنا نہیں. اور حضرت علی نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، آج میں اللہ کے یہاں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ جو دوسرا تھا جو شام گیا تھا وہ نکلا صبح کو، حضرت امیر معاویہ اپنے ساتھ محافظین بھی رکھتے تھے، تو وہ زخمی اس نے ہلکا سا کیا لیکن وہ پکڑا گیا. اور ادھر مصر میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کسی وجہ سے نماز فجر میں عذر کی وجہ سے آ نہیں سکے، تو اپنا جو نائب بھیجا وہ قتل ہو گیا بیچارہ. تو آپ دیکھ رہے تین شخص ہیں اور ایک ہی دن حملہ ہو رہا ہے. اور جب حضرت علی سے اس نے پوچھا نا، حضرت علی نے اس سے پوچھا، لے کے آئے، اس وقت حضرت علی زخمی تھے، کہ کیا کیا تو نے، کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو میں نے تلوار تیار کی ہے کئی مہینوں سے تیار کی ہے، اور میرا یہ ارادہ تھا کہ میں زمین پر موجود نعوذ باللہ سب سے بدبخت انسان کو اس تلوار سے قتل کروں گا، نعوذ باللہ، اور آج مجھے جنت کی خوشبو آ رہی. اندازہ کریں، یہ جو موجودہ خارجی ہے نا یہ بھی وہی نسل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر کچھ عرصے کے بعد پیدا ہوتے رہیں گے اور ختم ہوتے رہیں گے. یہ جو مسجدوں میں بم پھاڑ رہے ہیں، علماء کو قتل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے یہ سارے اسی نسل سے ہیں اور یہ دین کا نام لیتے ہیں. تو خوب سمجھ لیجیے یہ اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک موجود رہیں گے، اور یہ دیندار دکھیں گے، بڑے متدین، اور اتنی بڑی بڑی ان کی داڑیاں ہوں گی اور ٹوپیاں ہوں گی اور پگڑیاں ہوں گی اور شلواریں یہاں ٹخنوں سے اوپر ہوں گی، لیکن دین کو قتل کرنے والے ہوں گے. یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بہرحال یہ مختصر رویداد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ چہارم کی قبر مبارک پر اربوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔